السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ کی 79 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81 یعنی 80 اور 81 سیکھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ وقالوا، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں تا آ رہا ہے جو اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ جب نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں ہم نون ساکن کو تھوڑا سا ناک میں آواز چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے لن تمسنا۔ اب یہاں دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے اور ہم نے قاعدہ سیکھا تھا نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر نون پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ تمسنا النار، اس طریقے سے۔ اللہ کے اوپر یہاں دیکھیے چھوٹا مد ہے، اس کی وجہ یہ ہے آنے کی کہ یہاں حروف مدہ ہے الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر، جو کہ مد منفصل کی ایک شرط ہے۔ مد منفصل کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے ورڈ کے شروع میں آ جائے، تو وہاں پر چھوٹا مد ہوتا ہے، اس کو 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ایاما، اب یہاں پر دیکھیے میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے، تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد میں، لفظوں پر بھی دھیان دیجئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد میں اگر میم آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ معدودہ، دہ، ہم نے کیسے پڑھا ہے اس کو؟ دہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وقف کی علامت پائی جا رہی ہے، اور یہ جو وقف ہو رہا ہے گول تا پر ہو رہا ہے، گول تا پر وقف کرتے ہیں تو گول تا ہا بن جاتی ہے۔ اب چاہے اس کے اوپر کچھ بھی ہو، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کچھ بھی ہو، گول تا پر وقف کریں گے تو گول تا ہا بن جائے گی۔ تو اس لیے کیسے پڑھا ہم نے اس کو؟ معدودہ۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ۔ قل، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اتخذتم، ذال کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، از نہیں کرنا ہے، تخذ نہیں، یہ سیٹی کی آواز ہے، یہ ذال میں نہیں ہوتی ہے، بہت سافٹ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ عند اللہ، نون کے بعد میں دال ہے اور دال بھی اخفا کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے، تو نون میں ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا سا آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس طریقے سے۔ داللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے۔ عہدا، دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں فا آ رہا ہے، اور فا بھی جو ہے اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ تنوین کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو تنوین کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں روک کر کے چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ عہدا فلن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے فلن یخلف اللہ،
فنئی کے اندر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں یا آ گیا، یہ ادغام کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد میں اگر یا آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یخلف اللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس کی وجہ یہی ہے جو ابھی پیچھے بتائی ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، عہدہ کے ہا کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی پیچھے بتائی گئی ہے کہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے ورڈ کے شروع میں اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر چھوٹا مد ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی چھوٹا مد ہے آپ خود غور کیجئے، وہاں پر دھیان دیجئے کہ وہاں پر حروف مدہ ہوگا اور اس کے بعد میں حمزہ دوسرے ورڈ کے شروع میں آ رہا ہوگا۔ ام تقولون، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، علی اللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، ما لا، ما کو بھی کھینچنا ہے اور لا کو بھی کھینچنا ہے۔ اس میں اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ما کو تو کھینچتے ہیں لیکن لا کو نہیں کھینچتے ہیں، ما لا تعلمون اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے آپ کو؟ ما لا تعلمون، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ، بلا من، نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں کاف ہے، اخفا کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، من، سیئۃ، تا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں واو ہے، یہاں ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کریں گے، تاؤں، اس طریقے سے۔ وَأَحَاطَتْ، پہلے طا ہے پھر تا ہے، طا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور تا کو نارمل پڑھنا ہے، طت طت، دھیان رکھیے گا اس کو اور پریکٹس کیجئے گا، بنا پریکٹس کے یہ لفظ نہیں آتا ہے۔ خطی، طا ہے منہ بھر کے پڑھیں گے اور یہاں پر بڑا مد ہے، بڑا مد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر حروف مدہ ہے، یا مدہ، اور اس کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہے، اسی کلمے کے اندر ہے جس میں حروف مدہ ہے۔ اگر کہیں پر یہ شکل پائی جاتی ہے اور یہ شرط پائی جاتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر آ جائے، ملا ہوا آ جائے، تو پھر وہاں پر بڑا مد ہوتا ہے۔ آپ غور کیجیے گا ہر جگہ پر جہاں پر بھی بڑے مد ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہو رہا ہوگا۔ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار، فأولئک میں بھی یہاں پر وہی شرط ہے، دیکھیے جو ابھی بتائی میں نے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ بھی حروف مدہ کی طرح ہوتا ہے اور اس کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر آ گیا تو بڑا مد لگا ہوا ہے، اس پہ اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ حاب، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ ہم فیہا خالدون، خا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ چلیے یہ تو آپ کا تجوید کے ساتھ تھا، اب اس کو پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جی 2 آیتیں آپ کی ہو گئی ہیں، آج کا سبق 2 ہی آیتیں رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ بہترین قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔